بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ کافر تھا اور زنا ذات تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث با رسالت ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ جب آگ حکم خدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیوں فرمایا، یہ سب جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے بتوں کو توڑ دیا لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد جب صبح کو نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر نشر نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو دیکھا نہیں گیا تو کسی کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے۔ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہیں دوں گا، ضروری ہے کہ اس کو گرفتار کر کے سرعام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے جو سب سے بڑا بت ہے اور وہ موجود ہے، جو کچھ ہوا اس کی نظروں کے سامنے ہوا، اس سے پوچھو۔ اگر یہ بول سکے اور اگر کچھ نہ بتائے تو سمجھ لو کہ یہی مجرم ہے، کیونکہ کلہاڑا اس کے کندھے پر ہے، اور اگر یہ بول نہیں سکتا اور بتانے سے بھی قاصر ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بے جان ہے، اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے لوگوں پر نہایت اچھا اثر پڑا۔ ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم خیال ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ واقعی اگر ان بتوں میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے، نیز یہ کہ سب سے بڑا جو بت ہے وہ تو موجود ہے، اگر اس میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دیگر ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ کتاب روضۃ الصفا میں ہے کہ جب مشرکین شرمندہ ہوئے تو اسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے تو پھر ان کے متعلق بولنے اور نہ بولنے کا سوال ہی کیوں پیدا کیا؟ تمہارا یہ سوال بالکل فضول ہے۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا، کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ تو افسوس ہے تم پر کہ تم خدا کو چھوڑ کر ان صورتوں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کر سب شرمندہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر تبلیغ کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ نمرود کو جب ان کی تبلیغ کا زور اور شور معلوم ہوا تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کی تبلیغ سے نظام سلطنت ہی درہم برہم نہ ہوگا بلکہ اس کی خدائی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرفتاری کا فیصلہ کیا اور انہیں گرفتار کروا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قید خانے میں بند کر دیے گئے۔ عجائب القصص میں علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی صفحہ نمبر 87 میں لکھتے ہیں کہ نمرود نے ان کو گرفتار کرا کے ایک لوہے والے تندور میں بند کرا دیا اور اس میں بھرپور آگ جلوا دی۔ کافی دیر بعد جب انہیں برآمد کیا تو وہ جیسے کہ تیسے تھے ویسے ہی باہر نکلے، یعنی ان کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ان کو قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ایک روایت کے مطابق 40 دن اور ایک روایت کی بنا پر 7 سال قید میں رکھا اور اس دوران انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نمرود نے کوسہ کے مقام پر جو کوفے میں ہے ایک 4 دیواری تیار کروائی جس کے لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی بھی 4 فرسخ تھی۔
اور اس کی بلندی 100 گز تھی، اور ایک روایت کے مطابق اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھے جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے، چنانچہ اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 دیواری 1 ماہ میں پر کی گئی اور چاروں طرف سے جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے بڑھ گئے تو ان شعلوں نے میلوں تک یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضائے بالا سے اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگ گئے تھے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ 4 دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی۔ آگ تو روشن کر دی گئی، لیکن اب کوئی ایسا راستہ نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اسی تردد میں تھے اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں منجنیق یعنی بہت بڑی گلیل بنانے کا مشورہ دیا اور بنانے کی ترکیب بھی بتائی۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو اس نے اس میں سب سے پہلے ایک بڑا پتھر رکھ کر پھینکا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ منجنیق ٹھیک بن گئی ہے اور ٹھیک کام کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور گلے میں لوہے کا توق ڈالا گیا، پھر منجنیق میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی دوران میں آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالک، روئے زمین پر ایک ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب انہیں بھی نذر آتش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مالک تو ان کو بچانے کے لیے ہم کو حکم دے دے۔ حکم ہوا کہ جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لے تو بے شک تم ان کی مدد کرو۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی میں متعین ہیں۔ ہوا کے فرشتے نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے اس آگ کو منتشر کر دیں۔ آپ نے فرمایا، میں موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پانی والا فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے بھی کہا کہ اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا، ضرورت نہیں ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا گیا۔ وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا کہ اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ کہا، سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچ گئے، پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان میں وارد ہوئے۔ فرمانے باری آگ کو پہنچ چکا تھا کہ اے آگ، سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلزار بنی، پھولوں کی کثرت ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا اور ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا، گلاب کے پھول کھل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی وسط میں پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً بلور کا ایک تخت بچھا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بٹھا دیا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ جاری ہو گیا اور ارد گرد پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے کو جو جلنے سے رہ گئے تھے اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت پیدا ہو گئے جن میں تازہ پھل لگے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو چھپکلی دور بیٹھی ہوئی آگ کو پھونک رہی تھی، اسی لیے خدا نے انہیں مارنے کا حکم دیا ہے، اور مینڈک دور سے ہی منہ میں پانی لے کر نمرود کی آگ کی طرف پھینک رہا تھا تاکہ وہ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ جائیں، اس لیے خدا نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا سے آگ کے گلزار میں بیٹھے ہوئے خدا کو یاد کر رہے تھے، اور ایک روایت کی بنا پر 3 دن اور ایک روایت کی بنا پر 7 دن اسی آگ کے گلزار میں رہے۔ اسی دوران میں نمرود نے اپنے مینار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت نما گلزار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے خیال تھا کہ وہ جلد بھن کر راکھ بن گئے ہوں گے۔ جب اس نے انہیں اس حال میں دیکھا تو حیران ہوا، کیونکہ اسے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب جب کہ انہیں یہ آگ نہیں جلا سکتی اور اب جب کہ آپ صحیح سلامت برآمد ہوں گے تو لازماً میرے لیے اور زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گے۔
यही सब कुछ सोच कर उसने अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि मंजनीक के जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पत्थर फेंके जाएं। चनाचे बहुत बड़े बड़े पत्थर उसमें रख कर फेंके गए। वो पत्थर बारवायत अजाइबुल कसस सफ़ा नंबर 88 एक मकाम पर हवा में ही जमा हो गए और बहुक्मे खुदा बादलों की सूरत इख्तियार करके बरसने लगे, जिसके नतीजे में इस हिस्से के अलावा जो गुलजार बना हुआ था, जिस कदर भी आग उस तवील चार दीवारी में थी, सब बुझ गई। याद रहे दुनिया में सबसे पहले जो मंजनीक बनाई गई वो वही थी जिसमें रखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ये मंजनीक कूफा के गांव में वाक़या है, शैतान के हाथों बनी हुई थी। हयातुल कुलूब के सफ़ा नंबर 90 में तहरीर है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हाथ पांव बांध कर मंजनीक में रखा गया तो उनका चचा जाद जो हुकूमत नमरूद का वजीर था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनके रूए मुबारक एक तमाचा मारकर कहा कि अब भी अपनी हरकत से बाज आ जा और नमरूद की खुदाई को तस्लीम कर ले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो खुदा है खुदाई उसी की तस्लीम की जाएगी और उसी की तस्लीम शुदा है, ये ना खुदा है ना उसकी खुदाई मानी जा सकती है। मुअर्रिखीन का बयान है कि आतिश नमरूद के गुलजार बनने के वाक़यात और उस वक्त के दीगर हालात देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम और जनाबे सारा ने ईमान जाहिर किया और नमरूद की बेटी राजा भी ईमान ले आई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और जनाबे सारा चचाजाद बहन थी। नमरूद की बेटी के ईमान लाने के मुतल्लिक अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मदुल मुफ्ती लिखते हैं कि नमरूद की बेटी राजा बहुत होशियार लड़की थी। उसने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने को देखा तो बड़े इसरार से अपने वालिद से इस बात पर राजी कर लिया कि उसे उस मीनार पर जाने की इजाजत दी जाए जिस पर सब लोग बैठकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। चनाचे नमरूद ने इजाजत दे दी और वो इस मीनार पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने हालात देखे। उसे ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि आग गुलजार बन गई और बलोर का तख्त उनके लिए लाया गया है। उसने बेसाख्ता आवाज दे दी कि ए इब्राहीम, मैं ये क्या देख रही हूँ? ए इब्राहीम, ये हालात क्यों कर पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत हो उसे आग नहीं जला सकती। उसने कहा कि क्या मुझे इजाजत है कि मैं आग में आप तक आ जाऊं? आपने फरमाया, तू कलमा पढ़ ले, तू हमारे पास आ सकती है। उसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतरकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। जब आग के करीब पहुंची तो उसे इस आग के किसी हिस्से ने नुकसान नहीं पहुंचाया। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक चली गई। वहां पहुंचकर उसने अपने ईमान की तजदीद की और वापस अपने घर बाप के पास चली गई। नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाक़या मालूम हुआ तो वो आग बगोला हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा कि तौबा कर। उसने इनकार कर दिया। फिर उसने डराया मगर उसने परवाह नहीं की। नमरूद जब उसे समझाने से आजिज हो गया तो उसने अपनी ही बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने उसे धूप में लिटा कर उसके हाथ और पाँव में मीख ठोंक दी। उधर जल्लादों ने उसे सजा दी। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी कनीज को वहां से तंदुरुस्त करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दो। ये वाक़या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद का है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी राजा को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। चनाचे वो उन्हीं के पास रहीं। बिलाखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने राजा की शादी अपने एक फर्जंद मदीन के साथ कर दी जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी कतूरा से था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये इज्जत दी कि उनके सिलसिला रहम से बहुत से अंबिया को पैदा किया। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल आदम वाक़यात को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।